السلام علیکم۔ ناول لمسِ جنون رائٹر زویا علی شاہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر ہما نے مجھے بتایا ہے کہ بھابھی کی کنڈیشن کافی خراب ہے، اس لیے اب اپنی اکڑ کو ایک سائڈ پر رکھ کر جا کر انسانیت کے ناطے اپنی بیوی کی جان بچاؤ۔ وہ بیوی ہے تمہاری، تمہارے نکاح میں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور جو بولا ہے وہ جا کر کرو۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے کچھ سیکٹرس طریقے سے اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر شاہ زیب واپس ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ رومانچا روم میں آیا تو میرو ابھی بھی اسی حالت میں بیڈ پر بے جان پڑی ہوئی تھی۔ رومانچا اپنے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اپنی چپل اتار کر وہ آہستہ سے میرب کے پاس بیٹھ گیا۔ بیڈ کو ایک کونا اٹھا کر وہ اپنی نظریں سامنے دیوار پر کیے ہوئے میرب کے ساتھ لیٹ گیا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جس لڑکی کو ہوش میں دھتکارتا رہا تھا، بے ہوشی میں اس کا اس طرح سے فائدہ اٹھانا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی جان بچانے کے لیے اسے یہ کام کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنا ہاتھ میرب کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا تھا، مگر میرب کو ہیٹ دیکھ کر ٹھیک کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ اب اس نے اپنا منہ میرب کے منہ کے ساتھ آہستہ سے ٹچ کرنا شروع کر دیا تھا، اپنے ہاتھ کو اس کی شرٹ کے اندر رکھ کر اسے اپنے ہاتھ کی حرارت دینا شروع کر دی، مگر میرب ابھی بھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر رومانچا میرب کے ساتھ اسی پوزیشن میں لیٹا رہا، مگر جب میرب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تو اس نے اپنے لبوں کو میرب کے لبوں پر رکھتے ہوئے اپنی حرارت اس کے اندر بھرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے انابی لبوں کی تپش کو وہ میرب کے انگ انگ میں بھر رہا تھا۔ اس لمسوں میں اتنی حرارت تھی کہ میرب کے بے جان جسم میں رومانچا کی حرارت پڑنے سے آہستہ آہستہ جان آنے لگ گئی تھی۔ وہ میرب پر اپنے لبوں کی حرارت بھرے لمس چھوڑتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرب کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کا رنگ بھی نیلے سے گلابی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرب بے ہوشی میں بھی رومانچا کی قربت میں سسکیاں بھرنے لگی تھیں۔ وہ ابھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں آئی تھی، مگر رومانچا کے سلکتے ہوئے لبوں کی لمس میرب کو نیم بے ہوشی میں بھی سسکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اس گردن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے لبوں کی حرارت اس میں بھرے جا رہا تھا۔ میرب کے ہاتھ نیم بے ہوشی میں ہی رومانچا کے لبوں پر آ کر اسے گستاخیوں سے روک رہے تھے۔ رومانچا جو صرف میرب کو ہوش میں لا کر اس کی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ میرب کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھ کر اس کے ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر لیٹ گیا، کیونکہ رومانچا محسوس کرنے لگا تھا کہ میرب کے ہاتھ میں اب کافی حرارت آ گئی ہے۔ مگر وہ اب بھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھی، اس لیے رومانچا سے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ میرب کے جسم میں حرارت کیسے نہیں آتی؟ میرب بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آگ کے پاس لیٹی ہوئی ہے، جس آگ سے وہ میرب کو جلسنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اسی آگ نے میرب کی جان بچائی تھی۔ میرب صبح کافی دیر تک سوتی رہی تھی، مگر رومانچا اس کے پاس سے اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا تھا۔ اگر میرب ٹھیک ہوتی تو رومانچا نے آج آفس چلے جانا تھا، مگر میرب کو اس طرح چھوڑ کر جانا مطلب اپنی ماں سے ڈانٹ کھانا تھا۔ رومانچا نہیں چاہتا تھا کہ رات والی کوئی بات بھی اس کی ماں تک پہنچے، اس لیے وہ میرب کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ رومانچا تو اپنی ماں کے ڈر سے نہ روم سے باہر آیا تھا اور نہ اس نے روم کی کوئی بات باہر جانے دی تھی، مگر رومانچا کی ماں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ رومانچا کی ماں کو لگتا تھا کہ ان دونوں کی یہ رات بہت خوبصورت گزری ہے۔ وہ تو جب سے اٹھی تھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کی بہو کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب اس سادہ مزاج عورت کو کیا پتہ تھا کہ رات میں رومانچا نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی ماں سے ڈرا ہوا روم سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔
11:30 بجے جا کر میرب بی بی ہوش میں آئی اور اپنے تھکے ہوئے جسم سے انگڑائی لیتے ہوئے آنکھوں کو مل کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اپنے کپڑوں پر نظر جاتے ہی وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں صبح صبح اٹھتے ہی دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں؟ رومان شاہ نے میرب کو یوں ہڑبڑا کر کھڑے ہوتے دیکھ کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے اٹھا کر کہا تھا، شاہ میر کپڑے کس نے بدلے اور میں اندر کیسے آئی ہوں؟ کپڑے بدلنے اور اندر آنے کے دورانیے میں بھی بہت کچھ ہوا ہے، دماغ پر زور دینا سب یاد آ جائے گا۔ مطلب کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ جو مجھے یاد آ جائے، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو صبح صبح تمہارے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دوں۔ میرب کو سچ میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ رومان شاہ نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا تو وہ بارش میں بھیگ کر ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ماضی: تایا جی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری بات کو کوئی اور رنگ مت دیں، میرا آپ سے بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ مجھے میرے بابا کے حصے میں سے جو حصہ میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دیں، میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیں اب یہاں نہیں رہنا۔ رومیو اپنے تایا سے اپنے بابا کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہا تھا۔ رومیو کے بابا کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس کے دونوں بڑے تایا ہڑپ کر چکے تھے، مگر جو بچہ کچا تھا رومیو وہ مانگ رہا تھا۔ رومیو کی ماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی کیونکہ رومیو کے بابا کی ڈیتھ کے بعد رومیو کے دونوں تایا اور ان کی بیویوں کے ظلم اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہر وقت طعنہ کشی کرتے رہنا ان کی عادت تھی، اب یہ عادت شدت اختیار کر گئی تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب رومیو اور اس کی بہن اور ماں لاوارث ہیں اور اب وہ لوگ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور کسی بھی طرح کا ظلم ان پر نہیں کر سکتے، مگر یہ سب کچھ رومیو کو منظور نہیں تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بابا کی جائیداد میں سے جو بچا کچا حصہ ہے وہ لے کر اپنی ماں اور بہن کو ایک اچھی زندگی دے گا۔ اس لیے رومیو اپنی ماں اور بہن کو لے کر یہاں سے جانا چاہتا تھا اور اس کا تایا رومیو کو یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رومیو کے تایا کا کہنا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑھ چڑھ کر محنت نہیں کی تھی، جس کی بنا پر اس کے بابا کا جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں بنتا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ رومیو کا باپ بہت زیادہ محنتی شخص تھا، رومیو کے بابا سے یہ لوگ سب سے زیادہ کام لیتے تھے جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے تھے، بس ان کو چالاکیاں نہیں آتی تھیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے رومیو کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو۔ رومیو کا تایا رومیو کی بات پر چلا رہا تھا، رومیو ویسے بھی تم نے جائیداد میں سے حصہ لے کر کرنا ہی کیا ہے، چپ چاپ سے میرے بابا کی نوکری کرو اور مہینے کی تنخواہ لے کر اپنے گھر کو چلاؤ۔ یہ گھٹیا اور کڑوے الفاظ مہک کے تھے، جو صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے ناخنوں کو فائلر سے تراش رہی تھی۔ مہک کی بات پر رومیو کا دل کر رہا تھا کہ وہ مہک کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کرے۔ حقارت اور غرور مہک کے ہر انداز سے چھلکتا تھا۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر میری بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہو؟ مہک کے بابا نے رومیو کو مہک کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تایا جان آپ نے اس کے الفاظ نہیں سنے، اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا ہے؟ اب تمہاری اوقات ہے ہی نوکروں کے جیسی، تو تم نوکروں کی طرح رہو گے تو سکھی رہو گے۔ اس نے تو تمہیں ایک عقل مندی کا مشورہ دیا ہے، اگر تمہاری موٹی گدھوں والی عقل میں اس کی بات نہیں آ رہی تو اس میں بیچاری کا کیا قصور ہے؟ رومیو کا بابا اپنی بیٹی کی بدتمیزی کو رائٹ قرار دے رہا تھا۔ تایا جان انتہائی افسوس کی بات ہے، بجائے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں آپ اسے اور شے دے رہے ہیں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے زبان درازی مت کیا کرو۔ رومیو کے تایا نے ایک بار پھر رومیو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنا چاہا تھا، مگر اس بار رومیو نے ان کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا تھا۔ رومیو نے اپنے تایا کا ہاتھ اپنے منہ کے نزدیک آتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھ سے اپنے تایا کا ہاتھ پکڑ تھپڑ روک لیا۔ کمینے، 2 ٹکے کے انسان، تمہاری یہ جرأت کہ تم میرا ہاتھ پکڑو؟ رومیو کے تایا نے رومیو کو گھونسوں اور ٹانگوں سے مارنا شروع کر دیا۔ رومیو کی ماں اس کے بابا کے غم میں بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے وہ زیادہ گھر میں ادھر ادھر پھرتی نہیں تھی، مگر گھر میں اتنے شور شرابے اور لڑائی کی آواز سن کر رومیو کی ماں بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آئی تھی۔
مگر اپنے جیٹھ کو رومیو کو اس طرح سے مارتے ہوئے دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے آئی تھی۔ بھائی صاحب چھوڑیں میرے بیٹے کو، پاگل ہو گئے ہیں آپ، بچہ ہے۔ رومیو کی ماں رومیو کے اوپر اپنے باہیں پھیلا کر اس پر بچ گئی تھی۔ اس بچے کی اتنی لمبی زبان ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ رومیو کا تایا رومیو کی ماں پر چلایا تھا۔ کس طرح سے گھٹیا پرورش کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی۔ بس کریں بھائی صاحب بس۔ رومیو کی ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر رومیو کے تایا کو چپ کروایا تھا۔ خبردار، جو ہماری پرورش پر آپ نے سوال اٹھایا، میں نے اور اس کے بابا نے اپنے بچوں کو بہت اچھی پرورش کی ہے اور مجھے بہت فخر ہے اپنی پرورش پر۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو اپنی پرورش بھی نظر آئے گی۔ جب تک انسان دوسرے کے عیب دیکھتا رہتا ہے بھائی صاحب، تب تک اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کبھی نظر نہیں آتی۔ اپنی اوقات میں رہو سیما، میرے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہک کی ماں تھی جو دوسروں کو ہر وقت اوقات دکھاتی رہتی تھی، مگر خود کی اور اس کی بیٹی کی کیا اوقات تھی، اس پر آج تک اس نے کبھی نظر ثانی نہیں کی تھی۔ بہن جی، میں تو ہمیشہ اپنی حد سے بھی کہیں زیادہ پیچھے رہی ہوں، مگر آپ لوگ ہی جو ہر بار حد کراس کر کے ہمیں بے عزت کرنے آ جاتے ہو۔ آج رومیو کی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تھک گئے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے اور آپ لوگوں کا ظلم سہتے سہتے۔ آج تک بات صرف میری اور میرے شوہر کی تھی، اس لیے ہم چپ چاپ آپ کا ہر ظلم برداشت کرتے رہے ہیں، مگر اب بات میرے بچوں پر آ گئی ہے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ اگر تمہاری باتوں سے تمہیں اتنی ہی آگ لگ رہی ہے اور تم اتنی ہی غیرت مند ہو تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی اپنے اس نکمے بیٹے کو لے کر۔ مہک کی ماں رومیو کی ماں کو باعزت کرتے ہوئے یہ الفاظ بول رہی تھی۔ چلائیں مت، جا رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے۔ میرے بیٹے کو اور ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کر لیا آپ لوگوں نے ہم پر ظلم، اور بہت برداشت کر لیا ہم لوگوں نے، اور آپ نے کہا کہ میرا بیٹا نکما ہے، تو سن لیں آپ سب لوگ، ایک دن ضرور آئے گا کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ بڑی حسرت سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ میرا بیٹا اپنی محنت سے ایک دن شہرت ان اونچائیوں کو چھوئے گا جن اونچائیوں کو آپ لوگ یہ بگڑی ہوئی اولاد دیکھ کر ہی چکرا کر گر جائیں گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب میرا خدا تم لوگوں سے ہم پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب لے گا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ مہک کی ماں رومیو کی ماں کی سیدھی اور کھڑی باتوں کو سن نہیں پا رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار رومیو کی ماں نے ان سب لوگوں کو سچ کا آئینہ دکھایا تو یہ لوگ اپنے ہی مکروہ چہرے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ چلو رومیو، اب ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے، ایک منٹ نہیں رکنا مجھے اس جگہ پر جہاں پر میرے بیٹے کی عزت نہیں ہے۔ رومیو کی ماں نے رومیو کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا۔ چلے جائیں گے ماں، مگر پہلے مجھے میرے بابا کی جائیداد سے حصہ چاہیے اور وہ میں لے کر جاؤں گا۔ رومیو دفع کرو، ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ خدا سب دیکھ رہا ہے، ناانصافی کرنے والوں کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرتا۔ امی، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو اور ظالم کا ظلم برداشت مت کرو، کیونکہ میرے اللہ کے نزدیک ظلم برداشت کرنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کہ ظلم کرنے والا ہے۔ رومیو چلو یہاں سے، یہ تمہاری ماں کا حکم ہے، کم سے کم تم تو میری بات کی لاج رکھ لو۔ رومیو کی ماں نے روتے ہوئے رومیو کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ امی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر اپنا حق چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ لوگ اگر میرے بابا کے حصے سے مجھے کچھ دیں گے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ میرے بابا کی جائیداد پر میرا حق ہے، ہمیں کوئی حصہ اور کوئی حق نہیں چاہیے۔ تم چلو میرے ساتھ۔ رومیو کی ماں رومیو کو ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور آ کر اپنی ضرورت کا کچھ سامان اٹھا کر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی، ہم لوگ اس طرح سے اپنا حصہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے، مگر میں اپنے بچے کو اس سے زیادہ باعزت نہیں کروا سکتی۔ رومیو کی ماں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ مگر امی، ہم لوگ جائیں گے کہاں؟ کہیں بھی چلے جائیں گے، مگر اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی اور رکی تو میرا سانس بند ہو جائے گی۔ امی، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ رومیو نے تڑپ کر اپنی روتی ہوئی ماں کو گلے سے لگا لیا تھا۔ تو بس رومیو، پھر تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں چاہیے۔ رومیو کی ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی آ گئی۔ یہاں پر آنے کے لیے ان کے پاس کرایہ تک نہیں تھا۔ رومیو کی ماں کے پاس صرف لے دے کر اس کا زیور ہی تھا۔
جو بھلے وقتوں میں رومیو کے بابا نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ اس میں سے کچھ زیور بیچ کر رومیو کی ماں نے کراچی جانے کے لیے کرایہ اکٹھا کر لیا۔ کراچی میں رومیو کی ماں کی ایک بچپن کی سہیلی رہتی تھی، جو پہلے تو اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں پر رومیو کی ماں اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ دونوں بچپن میں بہت اچھی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں اور رومیو کی ماں کی سہیلی کافی اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی شادی بھی ایک اچھے گھر میں ہوئی تھی، تو اس لیے اس کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ رومیو کی ماں کی سہیلی کا جو شوہر تھا وہ کراچی میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ اکثر جب بھی کبھی ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی تو رومیو کی ماں کی سہیلی کہا کرتی تھی کہ تم کراچی میرے پاس ضرور آنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، مگر رومیو کے بابا کے ہوتے ہوئے ایسی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر آج وقت اس مقام پر لے آیا تھا کہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس لیے رومیو کی ماں نے فون پر اپنی دوست سے رابطہ کیا اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا، تو اس نے بڑی دل خوشی کے ساتھ اپنی سہیلی کو خوش آمدید کہا تھا۔ اب رومیو کی ماں کا واحد سہارا اس کی بچپن کی سہیلی تھی، جہاں پر جا کر اس نے فی الحال رکنا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت کیا کیا رنگ دکھائے گا۔ وہ اللہ کا نام لے کر ایک اللہ کے آسرے پر چپ چاپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی کی ٹرین پر سوار ہو کر زندگی کے ایک نئے سفر کی طرف چل پڑی تھی۔ شاہ پلیز بتا دیں کہ میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں؟ میرب کی ساری جویلری بھی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ میرب بہت ہی شرمندہ انداز سے رومان شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے کپڑے کس نے چینج کیے ہیں، جبکہ رومان شاہ بڑے آرام سے اپنے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا اور ایسے پرنٹس کروا رہا تھا کہ جیسے اسے تو رات میں ہوئے سارے حادثے سے کوئی پتہ ہی نہ پڑا ہو۔ تمہیں صبح صبح اور کوئی کام نہیں ہے سوائے سوال جواب کرنے کے؟ کیا تم روز اسی طرح سے صبح اٹھتے ہی بکواس کرنا شروع کر دیتی ہو، یا آج گھر چینج ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی خاص دورہ پڑا ہے؟ سوری شاہ، اگر آپ کو میرا سوال کرنا برا لگا تو مجھے تم تو ساری کی ساری ہی بری لگتی ہو۔ رومان شاہ نے لیپ ٹاپ سے کچھ دیر کے لیے اپنی نظر ہٹا کر میرب کی جانب دیکھا تھا۔ میرب سے اچھی طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو ایک ہاتھ سے دبا رہی تھی، شاید اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ نشہ کرنے والوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہو؟ شاہ، میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ ہاں تو کمرے میں کیٹ واک کرنے کو کس نے کہا ہے؟ آرام سے لیٹ جاؤ، مجھے واش روم میں جانا ہے تو جاؤ۔ شاہ، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تو لیٹ کر چلی جاؤ۔ کھٹ کھٹ کھٹ، روم کا دروازہ کھٹ کھٹ رہا تھا۔ رومان بیٹا، خیریت تو ہے؟ 2 بجنے والے ہیں اور تم لوگ اپنے روم سے باہر ہی نہیں آ رہے ہو۔ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ کے روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر رومان شاہ اور میرب کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں کو فکر ہونے لگی تھی کہ رومان شاہ ابھی تک اپنے روم سے باہر کیوں نہیں آیا، کیونکہ رومان شاہ کا ایسا نیچر نہیں تھا کہ وہ 2 بجے تک سوتا رہے۔ جی امی جان، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں۔ جلدی آؤ بیٹا، نہ تم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی ابھی تک تم لوگ روم سے باہر آئے ہو۔ اب تو دوپہر ہو گئی ہے، اس لیے لنچ ریڈی ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ میں اور میرا تم دونوں کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ جی امی جان، ہم لوگ 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ رومان شاہ اپنی ماں کو کسی بھی طرح کا سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میرب اور اپنے بیچ میں ہوئے سارے تماشے کو وہ اپنی ماں کی نظر کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ 2 منٹ کے اندر واش روم میں جاؤ اور جلدی سے ریڈی ہو کر کھانے کی ٹیبل پر پہنچو، رومان شاہ نے بہت سخت لہجے سے میرب کو کہا تھا۔ شاہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا پلیز۔ دیکھو میرا بی بی، یہاں پر تمہارے یہ چونچلے نہیں چلیں گے۔